اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر یونس احمد ہے۔ میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ اینڈ ہیپاٹولوجسٹ صبح کے ٹائم جناح میڈیکل کالج پشاور میں اور دوپہر سے لے کر شام تک ہیبر میڈیکل سینٹر ڈبگری گارڈن میں پچھلے 13 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ ہم ڈسکس کریں گے چھوٹی آنت کے بارے میں، جو کہ ایک بہت عام بیماری ہے۔ چھوٹی آنت میں سوزش یا اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ چھوٹی آنت اصل میں جہاں میدا ختم ہو جاتا ہے وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم ڈیوڈینم کہتے ہیں۔ پھر اس کے 3 حصے ہیں، ڈیوڈینم، جیجنم اینڈ ایلیم۔ اس کا آخری جو حصہ ہے وہ ایلیم ہے۔ اس کے بعد پھر بڑی آنت شروع ہوتی۔ تو ہر جگہ کی اپنی بیماریاں ہیں۔ اگر ہم شروع کریں ڈیوڈینم سے، جو پہلا حصہ ہے، اس میں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس میں ڈیوڈینائٹس ہوتا ہے۔ ڈیوڈینائٹس اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایچ پائلوری کا انفیکشن ہو، اس کی وجہ سے بھی یہاں انفیکشن ہوتا ہے۔ ایچ پائلوری صرف معدے میں انفیکشن نہیں کرتا، یہاں چھوٹی آنت میں بھی کرتا ہے۔ یہاں اس کی وجہ سے پھر زخم بھی بن سکتے ہیں، السر بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی پین کلر درد والی دوائیاں بروفین وغیرہ لے رہا ہو، اس کی وجہ سے بھی یہاں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جراثیم ہیں، جیسے جارڈیا، ایک جارڈیسس ہم بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی چھوٹی جو آنت ہے ڈیوڈینم، یہاں پر انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گندم کی الرجی ہے، جس کو ہم سیلیک ڈیزیز بولتے ہیں، کچھ لوگ اس کو گلوٹن الرجی بھی بولتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکیوٹ انفیکشن، کچھ بیکٹیریاز وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے بھی یہاں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اب ہر بیماری کے پھر اپنے علامات ہیں۔ اگر جارڈیا کا انفیکشن ہو، جارڈیسس ہو، تو مریض کا پیٹ خراب ہوگا، مریض کا مطلب اس کو لوز موشن ہوں گے، پتلے پہانے اس کو آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس کو بدہضمی ہوگی، اس کو بھوک نہیں لگے گی، وہ جو کچھ کہے گا وہ کہے گا میرا پیٹ پھول گیا۔ یہ علامات بھی، منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے، یہ بھی جارڈیسس میں ہوتا ہے۔ جو پیپٹک السر ہے یا ڈیوڈینائٹس وغیرہ جس سے ہوتا ہے، تو اس میں پھر مریض کو صرف درد وغیرہ، بدہضمی، الٹیاں، یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ تیسری جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہے سیلیک ڈیزیز۔ سیلیک ڈیزیز میں مریض کو الرجی ہوتی ہے۔ الرجی اس طرح ہوتی ہے، گندم وہ نہیں کھا سکتا۔ جب بھی وہ گندم کھائے گا کیا ہوگا، اس کا پیٹ خراب ہوگا، اس کو الٹی آئے گی، اس کو بدہضمی ہوگی، اس کے پیٹ میں مروڑ آئیں گے، پیٹ میں درد ہوگا اور مریض کمزور ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بیکٹیریاز وغیرہ ہیں وہ اگر یہاں انفیکشن کریں مختلف قسم کے، تو اس کا کیا ہوگا، مریض الٹیاں کرے گا، پیٹ اس کا خراب ہوگا، لوز موشن ہوں گے، اس کو بخار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بدن میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں، کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ پیدا مند ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص مقدار تک پیدا مند ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی مقدار حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی یہاں پر انفیکشن کرتے ہیں، جس کو ہم سیبو کہتے ہیں۔ سیبو اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ بیکٹیریا بڑی آنت سے آ کر چھوٹی آنت میں یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں مریض کو پھر انفیکشن ہو جاتا ہے، سیبو انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پھر اس کا پیٹ خراب ہوتے، الٹیاں، پیٹ میں درد، خون کا کم ہونا، اس طرح کی بیماریاں یہاں ہو جاتی ہیں۔ دوسری اور تیسری جو چھوٹی آنت کے حصے ہیں، جیجنم اور ایلیم ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی انفیکشن ہو سکتی ہیں، خاص کر ایلیم میں۔ اور ایلیم کا جو آخری حصہ ہے اس میں مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جس میں کرونز ڈیزیز ایک بیماری ہے جو اصل میں بڑی آنت کی بیماری ہے، لیکن وہ چھوٹی آنت کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ یہاں پر اکثر وہ انفیکشن کر دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر مریض کو کیا ہوتا ہے، علامات یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھا نہیں سکتا، جب کچھ کھاتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اس کو الٹیاں آنے لگتی ہے، اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے، اس کا خون کم ہونے لگتا ہے، بخار ہوتا ہے اس کو، اور کبھی کبھار اس کے جسم میں نشان وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں، جوڑوں کا بھی اس کو مسئلہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی بی، جو ہم پیٹ کی ٹی بی جسے بولتے ہیں ہیلیوسیگل ٹوبرکلوسس، تو اس میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔
اس میں بھی جو چھوٹی آنت کا آخری حصہ ایلیم یہاں پر وہ مسئلہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے درمیان ایک وال ہوتے ہے، ایلیوسیکل وال، اکثر وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو بھی مریض کیا کرتے ہیں، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، اگر کچھ کھاتا ہے الٹیاں کرتا ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ آتے ہیں اور اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے، بخار ہونے لگتا ہے، اکثر بدن میں بڑے اس طرح دانے وغیرہ موڑے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں جو چھوٹی آنت میں بیماریاں کر سکتی ہیں، انفیکشن کر سکتی ہیں، اور علامات بھی جو ہم نے ہر ایک بیماری کے ساتھ اپنے علامات بتا دی۔ اب اگر اس طرح کا مریض آتا ہے، ہم نے پھر اس کا تشخیص معائنہ کیسے کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے مریض کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے کچھ ٹیسٹ کرنے۔ ٹیسٹ میں ہم کچھ خون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جیسے فل بلڈ کاؤنٹ ہو گیا۔ فل بلڈ کاؤنٹ میں اس کا کیا ہوگا، اس کا خون کم ہوگا، ہیموگلوبن اس کا کم ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم ایسار اور سی آر پی ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں۔ یہ اگر پازیٹیو آ جائے یا اگر حد سے زیادہ ہو تو بھی یہ ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ چھوٹی آنت میں انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پہانے میں بھی کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، اسٹول کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اسٹول آری ہو گیا، جس میں اگر کسی کو جارڈیسس ہو تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسٹول پر کیلپروٹیکٹن ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر کرون ڈیزیز ہو تو اس میں وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم کچھ امیجنگ ٹیسٹ جیسے الٹرا ساؤنڈ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سی ٹی اسکین کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں بھی پتہ نہ چلے تو پھر ہم مریض کی انڈوسکوپی اور کولونوسکوپی کرتے ہیں۔ انڈوسکوپی یہ ہوتا ہے کہ ہم کیمرے کے ذریعے اس کی چھوٹی آنت کا ڈیوڈینم تک معائنہ کرتے ہیں۔ اگر اس میں بھی پتہ نہ چلے تو ہم چھوٹی آنت ڈیوڈینم سے نیچے انٹروسکوپی ایک وہ ہوتی ہے انڈوسکوپی کی شکل، اس کے ذریعے ہم چھوٹی آنت میں نیچے چلے جاتے ہیں۔ یا اگر ایلیم ہے جو کہ چھوٹی آنت کا آخری حصہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم کیمرے کے ذریعے کولونوسکوپی کے ذریعے ایلیم تک آ جاتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کا بر وقت ہم تشخیص کر لیتے ہیں۔ اب اس کا علاج پھر کیا ہے؟ اگر چھوٹی آنت میں کسی کو خدا نخواستہ سوزش وغیرہ ہے، انفیکشن ہے، اس کا کیا علاج؟ تو علاج ڈیپینڈ کرتا ہے بیماری پہ۔ مطلب جنرلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فلیجل گولی لے لیں تو آپ کی چھوٹی آنت کی سوزش ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے وجہ بتائی، تو ہم نے وجہ ڈھونڈنی ہے۔ اگر کسی کو سیلک بیماری جو گندم کی الرجی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی آنت میں سوزش، تو اس کو کسی چیز کی لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ گندم اور گندم سے بنی چیزیں نہ کھائیں، اب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو جاڑیا ہے تو پھر جاڑیا کے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ جو بھی مطلب کاز ہے، جو بھی وجہ ہے چھوٹی آنت کی سوزش کی، اسی کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں۔ پرہیز کیا ہے؟ پرہیز بھی اسی طرح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مریض کو جب بھی مریض نہیں لیکن ہر کسی کو یہ چاہیے، مریض نہیں مطلب عام انسانوں کو بھی چاہیے، مریض نہ بھی ہو، کہ وہ صفائی کا خیال رکھے۔ کھانے سے پہلے سنت بھی ہے کہ ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے، صابن سے دھویا جائے تو بہت بہتر ہے، اور واش روم وغیرہ اگر کوئی اٹینڈ کر لے اس کے بعد بھی صابن سے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے، کیونکہ جو بیکٹیریا جو جراثیم ہے وہ پھر ہم مطلب جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہماری چھوٹی آنت میں نہیں آئیں گے، بعد میں پھر وہ انفیکشن کی وجہ نہیں بنیں گے۔ تو صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور بازار وغیرہ ہوٹل کی کھانے وغیرہ ان سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں گھر میں جو تازہ سبزیاں وغیرہ، تازہ کھانا جو بھی بنا ہو وہ کھائیں، کیونکہ باہر کا کھانا کھائیں گے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کا کھانا ہے، کس نے بنایا، کیسے بنائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صفائی اور صحیح کھانا کھائیں، تو انشاءاللہ پھر چھوٹی آنت میں کسی کو سوزش یا انفیکشن نہیں ہو۔